ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے، ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے، اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا۔ پہلے تقریباً 20 برس جو ہیں ہندوستان کے، بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے، اب 30 برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے، آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نبٹ لے گا، اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی، بڑا سو عذاب تو وہی کا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے، اب رسول آئے گا نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس ہستی سے آپ کی ملاقات کرانے والا ہوں وہ کسی پریچے کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک یہ بہترین عالم دین اور ایک بہترین اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کے بیانات اکثر میں سنتا رہتا ہوں، اور دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں لوگ ان کے فین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے بیانوں کو سنتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایسا ہی ایک بیان میں سن رہا تھا، تو اس بیان کو سننے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا۔ اس بیان میں انہوں نے ہمارے ملک بھارت کی بہت تعریف کی ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں ایک ہی دن الگ الگ ہوئے تھے، اور دونوں نے ہی اپنا اپنا راستہ خود چنا تھا۔ اسی کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح سے بھارت کے لوگوں نے محنت کر کے، ہمت کر کے، اور اپنے ملک کو آگے بڑھایا، اور آج بھارت ایک بڑی طاقت بن چکا ہے، ایک مہاشکتی بننے جا رہا ہے۔ وہ صرف یہاں کے لوگوں کی محنت اور لگن کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ سنیے اس بیان کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے، اور بتائیے کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا، سنیے گا ضرور۔ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے، اب رسول آئے گا نہیں، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے۔ اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں، کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی وجہ سے قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہوں۔ اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان، کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام؟ یہ مسلمان کیا اسلام پر کار بند ہے؟ کہ علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 6 ارب، یعنی 600 کروڑ، اس میں کم سے کم 120 کروڑ مسلمان ہیں امت مسلمہ۔ گویا کہ ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اتنی بڑی تعداد۔ اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا ہے۔ اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا اور روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے۔ پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے۔ پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ، یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے، اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے۔ اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے ہیں۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، ہم سے ہے
اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود سمجھا دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہیں۔ ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ایک ہی شے رہ گئی تھی، تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں۔ سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے۔ ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ہیں ان سب کی دولت ان کے پاس ہے۔ کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے کوئی ڈالرز ہیں تو کہاں ہیں؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا، تو یہ دولت تو ساری وہی ہے۔ کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں ہے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشن ہیل تھائی سیلف۔ تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا۔ ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے، ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ قرقی ہو رہی ہے۔ عوام کے اندر جو بھی رہاسا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو، وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھوں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا۔ ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ۔ یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کہ لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بتایا کہ اس دور میں مسلمان کیوں برباد ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں اس کے سر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک کام دیا تھا، ایک دین دیا تھا، اسلام دیا تھا۔ اللہ بس یہی چاہتا ہے مسلمانوں سے کہ وہ دین کو فالو کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو فالو کریں اور آپ کے طریقے پر چلیں، تو پھر اللہ نے ہمارے لیے بڑی بڑی کامیابیوں کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے وعدے میں پورا سچا ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہمیں اسی بات سے لگ جاتا ہے کہ جب ہم ساری دنیا سے تھک ہار کر پریشان ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ ہماری ساری مرادوں کو، ہماری ساری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اور یہ ہماری اپنی ہی کمی ہے کہ آج ہم پریشان ہو گئے ہیں، ذلیل ہو گئے ہیں، خوار ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اتنے مسلمان ہیں لیکن ان کی اپنی طاقت، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت معنی نہیں رکھتی ان کی اپنی طاقت، کیونکہ مسلمان کی طاقت صرف اسلام ہے، اور جب اسلام کے رکون پر مسلمان چلتا ہے تو اللہ اسے سپر طاقت بنا دیتا ہے۔ یہ ہر دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا تو اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ جب حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلے تو اللہ نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ایسے ہی سارے خلیفہ، سارے مسلمین جتنے بھی گزرے ہیں اور جنہیں اللہ نے سپر طاقت بنایا، وہ صرف اسلام کی اور ایمان کی طاقت کی وجہ سے بنے۔ آج کا مسلمان اپنی طاقت کو بھول گیا ہے،
شراب پینا، جوا کھیلنا، برے کام کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، ایک دوسرے سے حسد، جلن، گالی گلوچ، یہ صرف ہماری بربادی کی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ جس دن ہم ان اعمالوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی نظروں میں ہم پھر سے صحیح ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں بلندی تک پہنچا دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا اور اس پر کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کا دوست سلیم احمد اب چلتا ہوں۔